اثرات بڑھتے جا رہے ہیں. ہماری حکومت ان سے مشورہ کرتی ہے, ان کے مشوروں پر ہماری حکومت کی پالیسیاں بنتی ہیں. لہذا فلسطین کے بارے میں ہماری حکومت کی پالیسی آہستہ آہستہ بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے. ہم ہماری حکومت کو بھی یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس اصل موقف جو انصاف کا موقف ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا ملک اور ان کی آزادی ملنی چاہیے, اپنے اس موقف پر قائم رہیں. ہم بھارت کے مسلمان اپنی ذمہ داری ادا کریں اور اس ملک میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ فلسطین کے لیے جس طرح ہم آواز اٹھا رہے ہیں وہ آواز اٹھاتے رہیں. لیکن ہم اس ملک میں ہر مظلوم اور ہر وہ شخص جس پر ظلم ہو رہا ہے, جس کی بڑی تعداد اس ملک میں موجود ہے, ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان مظلوموں کا ساتھ دیں, ان مظلوموں کو ان کا حق دلانے کی اس ملک میں بھی کوشش کریں. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور آپ حضرات کو یہ امید دلاتا ہوں کہ اللہ کی ذات سے ہمیں امید رکھنی چاہیے, اور ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ کہ جو لوگ موت سے ڈرتے نہیں ہیں اور جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے اور شہادت پانے کو ان کی تمنا رہتی ہے, ایک مومن کی تمنا ہوتی ہے شہادت, ایسی قوم کو, ایسے لوگوں کو کوئی جھکا نہیں سکتا. اور آخرکار انشاءاللہ تعالی جیسا کہ میں نے عرض کیا, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطینی بھائیوں کو, بہنوں کو, بچوں کو جلد ان کا حق دلائے, اور اللہ تبارک و تعالی ان کی قربانیوں کو, ان کی ہجرتوں کو قبول فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس سلسلے میں جو کچھ ممکن ہے یہاں اس کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ظالموں کو ہدایت دے, اور اگر انہیں ہدایت کی توفیق نہ ہو تو انہیں ان کے انجام تک پہنچا. یا الہ العالمین, قبلہ اول کو آزاد فرما, قبلہ اول میں اسی طرح سے آزادی کے ساتھ ہم کو عبادتیں کرنے اور جانے کی آزادی اور اس کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین, ہمارے ان تمام فلسطینی بھائیوں بہنوں جو آزمائشوں سے گزر رہے ہیں, تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں, شہادتوں کے جام پی رہے ہیں, ہجرت کر کے اپنے ملک اور اپنے وطن سے دور ہیں, ان تمام کی ان قربانیوں کو قبول فرما. کہ جب بھی اٹھے مخالفین عمل, راہ میں غل مچا کے بیٹھ گئے, علم کی شمع تو بجھا نہ سکے, اپنا دامن جلا کے بیٹھ گئے. قاسم رسول الیاس. اسلامی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وسائل کی کوئی حیثیت نہیں, تعداد کی کوئی حیثیت نہیں, جس کے پیچھے اللہ کا اذن ہو, اللہ کی تائید ہو, وہ ہمیشہ فتح حاصل کرتا. قرآن مجید میں کہا گیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اکثر و بیشتر ایسا ہوا ہے کہ چند لوگوں نے زیادہ لوگوں پر فتح حاصل کی ہے اللہ کے اذن سے. یہ تاریخ ہم نے دیکھی ہے بدر میں, یہ تاریخ دیکھی ہم نے تبوک میں, یہ تاریخ دیکھی ہم نے اس وقت جب اسپین کے ساحل پر چند مٹھی بھر لوگ کشتی سے اترے تھے, اور انہوں نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ کشتی کو جلا دیا تھا. دو ہی راستے باقی رکھے تھے, یا تو ہم فاتح کی حیثیت سے اس میں داخل ہوں گے یا ہم شہید ہو جائیں گے, دونوں حیثیت سے ہم کامیاب. انسانی تاریخ نے یہ بتایا کہ 750 سال تک کے اسپین پر مسلمان حکمرانی. یہ واقعات صرف پچھلی صدی میں یا پچھلے دور میں وقوع پذیر نہیں ہوئے, ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے اس دور میں بھی, جب جدید ٹیکنالوجی ہے, میزائل ہے, توپیں ہیں, ایٹمی طاقتیں ہیں, اس کے مقابلے میں پہلی کامیابی امریکہ اور یورپ کے تمام ممالک, پہلی کامیابی ملی اسلامی انقلاب کی, جو حضرت علامہ خمینی کی قیادت میں ایران میں آیا تھا 1979. پھر ہم نے دیکھا کہ آج دنیا میں دو سپر پاور کی حکومت چل رہی تھی, ایک طرف USSR اور دوسری طرف امریکہ. لیکن پھر انسانی تاریخ نے وہ معجزہ دکھایا کہ ایک سپر پاور جس کا توتی بولتا تھا, اور ہم جانتے ہیں کہ جب خمینی صاحب کے ذریعے سے جو انقلاب آیا تھا تو اس وقت یہ نعرہ بڑا اس سے بلند ہوتا تھا, مرگ بر امریکہ, مرگ بر اسرائیل, مرگ بر شوروی. اور وہ مرگ بر شوروی افغانستان کے مجاہدین نے, ان لوگوں نے جن کے پاس نہ ہتھیار تھے, نہ جدید اسلحہ تھا, نہ افرادی قوت تھی, انہوں نے 1989 میں اس طرح سے اس وقت کے ایک بڑے سپر پاور کو شکست فاش دی کہ اس وقت اس کے پرخچے اڑ گئے. USSR کا نام ختم ہو گیا, سوویت یونین کا, اور اس کے بعد ایک پولر حکومت قائم ہوئی, یعنی اب صرف امریکہ. جب ایران کے تصریحات کہی جاتی تھی کہ شیطان بزرگ امریکہ, تو لوگ سمجھتے تھے کہ شیطان بزرگ کیوں کہا جائے,
بھئی دو شیطان بزرگ تھے, ایک USSR ایک امریکہ, لیکن ایک شیطان بزرگ کا پرخچے اڑ گئے اور دوسرا شیطان بزرگ باقی رہا. لیکن پھر یہ کارنامہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 20 سال تک ایک طویل جنگ لڑنے کے بعد ان لوگوں نے جن کے پاس نہ سور و سامان تھا, نہ ہتھیار تھے, نہ قوت تھی, نہ ان کے پیچھے کوئی دنیا کی طاقتیں, اور انہوں نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کیا. وہی امریکہ پھر نامراد ہو کر 20 سال کے بعد جو ہے افغانستان سے واپس جانے مجبور. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, مجھے یقین ہے کہ آج فلسطین کے وہ ننھے بچے جو اپنے ہاتھ میں پتھر لے کے اسرائیل کے ان درندوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز بہت جلد کہ فلسطین کے یہ جیالے لوگ وہ قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح پھر سے فرمائیں گے, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اب ایک آخری شکست امریکہ کو اور اسرائیل کو ملنی ہے, وہ فلسطینیوں کے ہاتھوں ملے گی اور ہم سب کی حمایت اور نصرت کے ساتھ. انہی کلمات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. شکریہ. جزاک اللہ. حضرات قاسم رسول الیاس